کہ دین کو قائم کرو، دین کے اوپر قائم ہو جاؤ، ولا تتفرقوا، تفرقوں میں مت پڑ جاؤ تم لوگ۔ معمولی مسائل میں ہم آپس میں جھگڑ رہے ہیں آج۔ اصل جو ایمان کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے، توحید کا معاملہ ہے، اس معاملے میں ہم خاموش ہیں، لیکن معمولی مسائل اس کے اوپر ہم لڑائی جھگڑے میں اتر آئے ہیں آج۔ اور ایک فرقہ دوسرا فرقے کو کافر، ایک جماعت دوسری جماعت کو گمراہ، صورت دیکھنے تیار نہیں ہے، سلام کا جواب دینے تیار نہیں ہے۔ ارے بھائی ہماری جماعت کے نہیں ہے، ارے بہت بڑا اجتماع رہا آئے ہوئے ہمارے مولانا تو ہے نہیں وہاں، کیا پتہ ہمارے فرقے کا نہیں ہوتا۔ یہ ایک صاحب بڑی اچھی پیاری بات بتائے، واٹس ایپ پہ میں سن رہا تھا ان کی تقریر، امام مہدی کے سلسلے آج کل چل رہا نا مہدی کا خاص طور پہ، بڑی پیاری بات بتاؤ، پتہ کی بات ہے اگر امام مہدی آ جائیں اور وہ امام مہدی دیوبندیوں میں سے آ جائیں یا اہل حدیث میں سے آ جائیں، کیا بولی ہے دوسرا ہے ہمارے تھوڑا ہی ہے انہوں تو اہل حدیث ہے وہ، اب کہاں امام مہدی ہے کیا بھائی، انہوں تو ان میں سے آئے، دیوبندیوں میں سے آئے تو بھرے گئے، تھوڑے بھرے گئے تو وہ تو ہم تو مانتے ہیں گمراہ ہو گئے وہ تو۔ اس کے بعد انہوں نے بڑی بچے کی بات فرمائی کہ امام مہدی کا آنا یا امام مہدی کا ظاہر ہو جانا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک یہ فرقہ واریت نہیں ختم ہوتی، کیونکہ اگر فرقے باقی ہیں تو امام مہدی آ جائیں گے تو دوسرا فرقہ نہیں مانتا اس کو، وہ ہماری جماعت کے نہیں ہونا ہے نا۔ تو یہ پہلے ختم ہونا ہے، فرقہ واریت ختم ہونا ہے، جماعتوں کی آپس میں عصبیت ختم ہونا ہے۔ وہ اگر ختم نہیں ہو رہی تو پھر ظاہر ہے کہ بڑے سے بڑا متقی بھی اگر آ گیا کوئی بڑے سے بڑا تو ظاہر ہے کہ وہ کہے گا تو ہمارا امام تو نہیں تو ان کے ہیں، یہ تو یہ کہتے ہیں اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، ختم۔ تو یہ بات ہوئی، تو اسی لیے فرمایا سب سے پہلے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوط پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے، فرقے، گروپ بندیاں، جماعتیں، عصبیت پیدا کر دینا آپس میں مسلمانوں کے اندر، یہ امت کی وحدانیت کو پارا پارا کرنا ہے، تار تار کر دینا ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کو ختم ہونا ہے۔ فرقہ واریت جب ختم ہوں گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پھر اسلام کی خیر و برکتیں امت مسلمہ میں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن جب تک یہ فرقہ واریت رہیں گی اسلام کی خیر و برکتیں بھی آپ کو دکھائی نہیں دیں گی، کیونکہ ایک فرقہ دوسرے فرقے سے نفرت کرتا، ایک جماعت دوسری جماعت سے نفرت کرتا۔ اور جناب علی یہ اتنا فرقہ واریت اور عصبیت اتنی بڑھ چکی ہے ہمارے پاس نعوذ باللہ کہ تشدد اس کے اندر اتنا غلو ہو چکا ہے کہ ہم اپنی جماعت کی شناخت کے لیے لباس بھی الگ بنا لیے، فلاں جماعت کا لباس، اب اس کے بعد سر کے اوپر ٹوپی کا بھی الگ، ارے بھائی بنا دیا ہماری جماعت کی ٹوپی، یعنی فلاں مرشد کو سے مرشد سے مرید ہے، یہ کیسے پہچانا جانا انہیں، اس کی ٹوپی الگ ہے نا۔ اب ٹوپیاں بھی الگ، اس کے بعد ٹوپیاں کے رنگیں بھی الگ ہو گئی، عجیب و غریب معاملہ ہو گیا۔ اب انہیں کہیں بھی ڈالا تو پہچانا نہیں جائیں گا، بھائی فلاں پیلی ٹوپی ان کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں ہے جناب، یعنی وہ چکن کے کپڑے کی ٹوپی چل رہی ہے وہ فلاں جماعت کی ہے، بولے چکن کا کپڑا وہ فلاں جماعت کی ہے، محمد علی جناح کیا ہے فلاں جماعت کی ہے، یہ وہ لوگ لگاتے ہیں، سمجھ میں آ رہا۔ اب ٹخنے سے اوپر کا پائجامے کا مسئلہ، پہننے کا مسئلہ، وہاں بھی اتنا مسئلہ ہے، عجیب معاملہ ہے بھائی۔ لباس معاف کریے، اللہ قرآن مجید میں جو بات فرمائی ہے نا امت مسلمہ کی، وہ کیا ہے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدین۔ دیکھو یہ نہیں اس کا رنگ، اس کی ٹوپی، اس کی ٹوپی، اس کی وہ فلاں، اللہ پر نہیں، تمہارے
اوپر اللہ کا رنگ چڑھنا چاہیے. صبغت اللہ سب سے بہترین رنگ ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اس کی عبادت, اس کی بندگی, اس کی پرستش میں لگے رہو. تو ہر معاملے میں اللہ کے حکم اطاعت کرو. تو نماز روزے کی حد تک نہیں. بندگی کے معنی صرف نماز و روزہ نہیں ہے. بندگی کے معنی اللہ کے حکم کے مطابق آپ جو بھی عمل کریں گے وہ اللہ کی بندگی ہوگی. بندے کے لفظی معنی غلامی کے, اور غلامی کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے نا اس کی اطاعت کرنا, یہ اللہ کی غلامی ہوگی. ہے غلام, نحن له عابدون, اب کے معنی غلام کے ہیں. تو اس اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین رنگ اگر کسی کا ہو سکتا ہے, رنگ سے مراد جان پہچان, بہترین رنگ بھئی اللہ کی بندگی کا رنگ چڑھنا چاہیے تمہارے اوپر, اور اس سے بہتر اور کوئی رنگ نہیں ہو سکتا. کہ وَلَا تَفَرَّقُوا, اس کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ کی نعمت کا ذکر کیا گیا. یاد دلا اللہ اپنی نعمت. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. دیکھو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل مکہ اور مدینے کے جو قبائل تھے ان کا ذکر کر رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے, قرآن کے آنے سے پہلے آپس میں جو قبائل کی دشمنی تھی ایک دوسرے کی, ایک دوسرے کے قبیل, اگر ایک قبیلے کے اندر کوئی انتقام کی آگ چلتی تو اس کے بعد پیڑھیوں چلتی. وہ دشمنی قبائل کی, اس کے اندر قتل و غارت گری جو چلتی تھی, عصبیت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ, کہ اللہ کی نعمت تم کو ملی, کتاب ملی, رسول ملے, جس کی وجہ سے تمہارے یہ اختلافات ختم ہو گئے. قرآن آ کے ختم کر دیا اس کو, یہ رسول آ کے ختم کر دیا تمہارے عصبیتوں کو. اذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء, اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو تم اس سے پہلے کیا تھے؟ اعداء, دشمن تھے ایک دوسرے کے. جان کے پیاسے تھے تم ایک دوسرے کی. تاریخ پڑھا آپ کو معلوم ہو جائے گے عربوں کی کیا تاریخ تھی, یہ لوگ کیسے آپس میں کتنے جناب یعنی دشمن تھے. یہ قبیلے کا اگر کوئی آدمی مارا گیا تو پیڑھیوں تک اس کا انتقام چلتے رہتا تھا. ایسا آج بھی قبائل کے پاس ہے یہ, آج بھی پاکستان وغیرہ صوبے سرحد ادھر جو قبائلی لوگ ہیں نا ان کے آج بھی چل رہی ہے سبیت ہے. دشمنی, اتنی دشمنی کہ قبیلہ وہ قبیلہ وہ کون سے زمانے میں لڑے تھے کہ کتنے سو سال ہو گئے کہ آج بھی رشتہ نہیں کرتے اس خاندان میں, کیونکہ ہماری ان کی دشمنی ہے بنتی نہیں. یہ قبائل ہے اور قبائلی زندگی تھی اس زمانے کے اندر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث جب ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان قبائل کے اندر سے جو آپس میں نفرتیں تھے, قدرتیں تھے, اختلافات تھے, جھگڑے تھے, ان سب کو ختم کر دیا اللہ کے قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے. محبت پیدا کر دی آپس میں ایک دوسرے کے اندر. فرمایا اذ کنتم اعداء, جبکہ تم دشمن تھے آپس میں, تو پھر کیا کرے اللہ کے فضل سے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, پس اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر کیا کیا؟ الفت پیدا کر دی, محبت پیدا کر دی. کیسے پیدا ہوئی؟ قرآن کی وجہ ذریعے, رسول کے ذریعے سے. یہ نفرتیں ختم کیوں ہوئی اور نفرتوں کی جگہ محبت اور الفت کیسا پیدا ہوئی, اس کے اسباب کیا تھے, اس کا میٹیریل کیا تھا؟ یہ قرآن تھے, رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آج ان نفرتوں کو, ان دشمنیوں کو ختم کر دیا اللہ. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, پس تم اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. پہلے تو دشمن تھے, جان کے لالے تھے, جان کے پیاسے تھے, لیکن اب کیا ہوا؟ بھائی بن گئے اللہ کی اس نعمت سے, قرآن. اور آج اسی نعمت کو, اسی قرآن کی آیت پڑھ کے ان لوگوں کو فتوے دے رہی ہے جی گمراہ ہو گئے مسلمان. ان کی مسجد الگ, ان کا فرقہ الگ, ان کی جماعت الگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. آگے چل کے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. دیکھیے یہ اختلافات, یہ فرقہ بندیاں, یہ عصبیت کیا ہے؟ یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تم لوگ اس سے پہلے دوزخ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے,
یعنی تمہارے اختلافات کی وجہ سے، ان تفرقوں کی وجہ سے یہ فرقہ بندیاں تم کو دوزخ میں لے آنے والی ہے. اب تم دوزخ کے گڑھے میں گرنے والے تھے، آپس میں مار کے فلاں کر کے ایک دوسرے کو قتل کر کے جہنم میں جانے والے تھے. بس اللہ نے تم کو جہنم سے بچا لیا. کیسے بچایا؟ اس قرآن کی وجہ سے بچایا، یہ نعمت کی وجہ سے بچایا. کہ قرآن کہتا کہ فرقہ تفرقے مت بناؤ. جس کا ایمان قرآن پہ ہے انہیں کیسا فرقہ بنائیں گا بتائیے. جس کا ایمان قرآن پہ ہے، اور کہتا ہے کہ ایک لفظ کے اندر، ایک جملے میں اس کے زیر و زبر میں فرق نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. جس کا ایمان یہ ہے قرآن پہ، تو پھر وہ ایسا ایمان رکھنے والا وہ فرقوں میں کیسے بٹے گا؟ عصبیت میں کیسے بٹے گا؟ تیری جماعت میری جماعت، تیری مسجد میری مسجد، تیرا مسلک میرا مسلک نہیں ہے. میرے بڑے بھائی، اسلام میں بہت نقصان پہنچا امت کو یہ مسائل نے، بہت نقصان پہنچا امت کو. آج یہ مسلک ہے فلاں نہیں ہے بھائی. سب کا ایمان کی بات کرو، دین کی بات کرو، قرآن کی بات کرو، آخرت کی بات کرو، رسول اللہ کی بات کرو. انہیں بولا وہ شخص یہ شخص، وہ جماعت یہ جماعت، تیرا امام میرا امام. بھائی یہ بات کریں گے تو جھگڑے ہوں گے کیونکہ آپ کا امام کو میرا امام الگ ہو جائیں گا. اگر کوئی بات ہو گئی تو اگر میرا امام کوئی بات بولے، آپ کا امام اس کے خلاف کچھ بولا، تو ہو گیا فرقہ، جھگڑا ہو گیا. نہیں ہوا. اب تیرا ایمان نہ میرا امام، تیری مسجد نہ میری مسجد. بھائی تیرا دین نہ میرا دین. دین اللہ کا ہے، قرآن اللہ کی ہے، رسول اللہ کے آخری رسول ہے. بات یہ کرو. آپ ایمان بھی اسی کے اوپر ہے نا ہمارا. اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، قرآن پہ ایمان ہے، رسول پہ ایمان ہے. یہ ایمان ہے ہمارا. اماموں کے اوپر ایمان نہیں ہے، شخصیتوں کے اوپر ایمان نہیں ہے. انہیں بولا انہیں بولا، بھائی کچھ بھی بول لیں تو میرے کو کیا کرنا، آپ کو کیا لینے دینا ہے. ایمان کی جب بات آئے گی تو وہاں پہ بات ہوگی قرآن کی، ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کسی کی بات نہیں ہوگی. ان کی رائے میری رائے فلاں نہیں. اس میں آئے کہ معاملہ پورا امت جو ہے پوری کی پوری یہ ہو گئی، کمزور ہو گئی، تفرقے بن گئے، جماعتیں بن گئے، گروپ بندیاں بن گئی. کیا ہو رہا ہے آج ہم خود دیکھ رہے ہیں اس کو. اللہ محفوظ رکھے. آج کل تو سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، فلاں اس کے اوپر دیکھ لو آپ کیا ہو رہا، کیسے تقاریر آتے ہیں. انہیں اس کو کافی بول رہا، ممبر پہ ٹھہر کے بول رہا، انہیں اس کے خلاف مباہلہ ہو رہا مسلمان سے مسلمان. ایک مفتی ادھر ہے، ایک مفتی ادھر ہے، ان دونوں کے اندر چل رہا مناظرہ، چل رہا ڈیبیٹ چل رہی. کس میں چل رہی ڈیبیٹ؟ دو مفتیوں میں چل رہی. دونوں کا ایمان قرآن پہ ہے، دونوں کا ایمان رسول پہ ہے. کسی یہودی سے ڈیبیٹ نہیں چل رہی، کسی کرسچن سے نہیں چل رہی. ڈیبیٹ کر رہی کس سے؟ انہیں بھی عالم، انہیں بھی عالم، انہیں بھی مفتی، انہیں بھی مفتی، انہیں بھی حافظ قرآن، انہیں بھی حافظ قرآن. تو پھر آپ کر رہے کس سے ڈیبیٹ بھائی؟ کیا بھائی تمہارا دونوں کا سلیبس ایک ہی ہے. تو دونوں کا جب سلیبس ایک ہی ہے قرآن، تو پھر وہاں ڈیبیٹ کیسے ہوگی تیرے خلاف میرے خلاف؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، دماغ کی بیماری ہے. یہ میرے دماغ میں ایک چیز بسی ہوئی ہے، اس کو غلط بولنا، اس کو غلط بول کے. اب ان کا کیا، اس کے بھی کچھ فالوور ہے، اس کے بھی کچھ فالوور ہے. اب ان کی کیا بات ہے؟ اب ان کا ایک گروپ، ان کا ایک گروپ، لڑائی جھگڑے فلاں. اللہ محفوظ رکھے اس سے. جناب علی، اس وقت کا سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ امت مسلمہ کے اندر سے فرقہ واریت کو ختم کیا جائے. سب سے بڑا جہاد ہے. جب تک یہ نہیں ختم ہوگا، ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے ہم، اس وقت تک اللہ کی تائید، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. یہاں پہ اللہ بول رہے کہ میری مدد لینا ہے تو سب سے پہلے تم فرقوں کو چھوڑ کے تم ایک بن جاؤ پہلے، اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی. اس جب تک نہیں آئے گی. تو کیا بات فرمائی یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، بس اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. کیسے بچایا؟ اسی طرح بچایا. تمہاری فرقہ واریت کو ختم کر دیا، تمہاری نفرتوں کو ختم کر دیا، آپس کے دشمنی کو ختم کر دے کے تمہارے دلوں میں اللہ نے الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی. اب وہاں پہ نفرت کی بجائے تمہارے دلوں میں کیا آ گئی؟ اب ایک دوسرے سے محبت آ گئی. یہ بات یہاں پہ اللہ کلیئر طور پہ فرماتے ہیں. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
اب دیکھیں اللہ کیا کہتے ہیں بات بولنے کے بعد، اسی طرح اللہ اپنی آیات کو، اپنے احکامات کو، اپنی باتوں کو صاف صاف کھول کھول کے تمہیں بتا دیتا ہے. کذالک یبین اللہ، بیان کر دینا، اسی طرح، کذالک مانے اسی طرح، یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات کو، اپنی احکامات کو، اپنے باتوں کو تمہارے لیے کیا کرتا ہے؟ کھول کھول کے صاف صاف بتا دیتا ہے، ہر ایک کی سمجھ میں آنا. بین، بین کے معنی اسی سے بیان ہے. کیا مطلب بیان کے؟ عالم بیان کرتا ہے تو یعنی کوئی بات دین کی ہے، عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو وہ کھول کے بیان کرتا ہے، اسے بیان کہتے ہیں. تو اسی لیے اللہ اپنی باتوں کو، اپنی آیات کو، اپنی احکامات کو کھول کھول کے صاف صاف دو جمع دو چاہتا کہ ہر کوئی سمجھ لے بات کو، کیونکہ ہدایت ہر ایک کے لیے ہے. اسی لیے اللہ اپنی باتوں کو گھما پھرا کے نہیں بتاتا، صاف اور سیدھی بات قرآن کی ہوتی ہے تاکہ ہر ایک کے دماغ میں وہ بات اتر جانا، ہر ایک سمجھ جانا اس بات کو. قرآن کا جو انداز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو انداز ہے، کیونکہ قرآن اللہ نے انسانوں کے لیے بھیجا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی باتوں کو سمجھانے کا جو طریقہ استعمال کیا ہے قرآن میں، وہی طریقہ ہے جو انسان آسانی کے ساتھ، ہر انسان کے عقل میں آ جائے وہ بات. اسی لیے قرآن کے متعلق یہ بات ہے، خود قرآن کے اندر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت آسان کر دیا ہے. اس سے زیادہ آسان اور کتاب نہیں.